عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔ ابو نصر نامی ایک شخص تھا، اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور ہو کر کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں سے اسے ایک عالم دین ملے۔ ابو نصر نے اس عالم دین سے کہا، یا شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں نے مجھے چکنا چور کر دیا ہے، میرے گھر کھانے کو کچھ نہیں، میری بیوی اور بچے بھوکے ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، خدا کے لیے میری مدد کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کو کہا۔ نماز نفل پڑھنے کے بعد شیخ صاحب نے ابو نصر کو ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر یہ جال سمندر میں پھینکو۔ ابو نصر نے جال سمندر میں پھینکا۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر کو کہا کہ اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اہل خانہ کے لیے کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، کچھ سامان اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا۔ میٹھا پراٹھا۔ ابو نصر خوشی خوشی پراٹھا لیے گھر کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر راستے میں ایک بھوک کی ماری عورت پر پڑی، جس کے پاس اس کا بے حال ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس پراٹھے کو دیکھ کر خود کو کہنے لگا، اے ابو نصر، اس بے حال بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ ہائے ہائے، میرا بچہ بھی گھر میں بھوکا اور یہ بھی بھوکا ہے۔ ابو نصر، معاملہ تو ایک جیسا ہے، وہ بھی بھوکے اور یہ بھی بھوکے، لہٰذا یہ پراٹھے کن کو دیں؟ ابو نصر نے جب اس عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے آنسو برداشت نہ کر سکا۔ ابو نصر نے وہی پراٹھا اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ مائی خود بھی کھاؤ، بچے کو بھی کھلاؤ۔ ہے ابو نصر پراٹھا دے کر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے آ رہا تھا کہ اپنے بھوکے بچے اور بھوکی بیوی کو کیسے منہ دکھاؤں گا۔ ابو نصر گھر جاتے ہوئے اس نے ایک آواز دینے والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملا؟ لوگوں نے آواز دینے والے کو کہا، بابا جی، یہ جو سامنے شخص آ رہا ہے یہی ابو نصر ہے۔ اس بابا جی نے ابو نصر سے کہا کہ بھائی، تیرے باپ نے آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم میرے پاس امانت رکھے تھے۔ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں اور آوازیں دے رہا ہوں، ہے کوئی مجھے جو آپ سے ملا دے۔ اے ابو نصر، یہ لو 30,000 درہم، یہ تیرے باپ کا مال ہے اور تیری ملکیت ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بیٹھائے امیر بن گیا، پھر میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی چلی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی تھی، میں تو ایک دن میں بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ میں کیسے کھلے دل سے صدقہ و خیرات کرنے والا بن گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ حساب و کتاب کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، میرے گناہ اور ثواب تولے گئے، ایک پلڑے میں میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھ دیے گئے۔ کہا افسوس، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ جب گناہوں والا پلڑا بھاری ہوا تو میں نے کہا، آخر کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے دیا کرتا تھا غریبوں کو؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات؟ آج تو گناہوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری کیوں نہیں ہو؟ کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات جو میں کھلے دل سے
سخی بن کر لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تولنے والوں نے کہا اے ابو نصر، تیرے نفس کی شہوات نے، تیرے نفس کی خواہشات نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا۔ جو تو خود پر ناز کیا کرتا تھا نا، تیری ان شہوات نے ان صدقہ و خیرات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکا کر دیا ہے، اب وہ کسی خاطے کی نہیں۔ ابو نصر کہتے ہیں کہ میں رو پڑا، رو کر کہنے لگا ہائے پھر تو میں مارا گیا، پھر مجھے نجات کیسے ملے گی؟ اتنے میں ایک فرشتہ آیا، اس نے اس بھوکی عورت کے آنسو جس کو میں نے پراٹھا دیا تھا، جب پراٹھا دیا تھا تو خوشی میں اس کے آنسو نکلے تھے، خوشی میں کہ پراٹھا مل گیا ہے، میں بھی بھوکی ہوں، میرا بچہ بھی بھوکا ہے، میں بھی کھاؤں گی، میرا بچہ بھی کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی خوشی میں اس عورت کی آنکھوں سے جو آنسو نکلے تھے اور میرے حق میں اس کے منہ سے جو دعا نکلی تھی، فرشتوں نے وہ آنسو اور وہ دعا نیکیوں والے پلڑے میں جیسے ہی رکھا تو نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ خوشی سے وہ نکلے آنسو اور میرے حق میں اس کے منہ سے نکلی گئی دعا جیسے ہی پلڑے میں رکھی گئی تو پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں والا۔ کہا اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو خود کو میں نے کہا اے ابو نصر، جہاں تجھے بڑے بڑے صدقے نہ بچا سکے وہاں تجھے وہ ایک روٹی بچا گئی جو تو نے غریب عورت کو دی تھی۔ ایک روٹی بچا گئی، ایک پراٹھا بچا گیا جو تو نے غریب عورت کی مدد کی تھی، خدمت کی تھی۔ صاحب، عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی ہے، صدقہ و خیرات اس مقام تک نہیں پہنچاتا جہاں غریب کے منہ سے نکلی دعا پہنچاتی۔